الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. سورہ الفتح آیت 17. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی احکامات کی پیروی کرو اور گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرو جس سے اس نے منع فرمایا. معزز سامعین و حضرات، معذور افراد کے عالمی دن 2024 کے موقع پر آج کے خطبے کا موضوع ہے معذور افراد کو معاشرے میں ان کا حق دینا چاہیے. اسلام کسی بھی قوم، رنگ، نسل یا کسی شخص کے ظاہری شکل میں فرق نہیں کرتا. اسی طرح اسلام ہمیں معذور افراد کو الگ تھلگ کرنے یا نظر انداز کرنے سے بھی منع کرتا ہے، بلکہ ان کو خاص توجہ اور عزت دینے پر زور دیتا ہے. سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تنبیہ کی جب آپ نے قریش کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کو ایک نابینا صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم پر ترجیح دی. یہ واقعہ سورہ عبس کی پہلی سے 16ویں آیت میں بیان ہوا ہے. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ معذور افراد کو نظر انداز کرنے کا نہیں تھا، لیکن یہ واقعہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے پیش آیا کہ ہم اس خاص طبقے کو کبھی نہ بھولیں. محترم سامعین و حضرات، OQU یعنی معذور افراد ایکٹ 2008 کے تحت ایکٹ 685 کے مطابق معذور افراد وہ افراد ہیں جو جسمانی، ذہنی یا حسی کمزوری کے طویل الوقت مسائل کا شکار رہتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں معاشرے میں بات چیت کرنے اور اپنا کردار ادا کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کی مکمل شرکت محدود رہ جاتی ہے. ملائیشیا میں معذور افراد کو 7 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1، سماعت سے محروم حضرات. نمبر 2، دیکھنے سے معذور. نمبر 3، بولنے سے معذور. نمبر 4، جسم کے اعتبار سے معذور. نمبر 5، سیکھنے کے اعتبار سے معذور. نمبر 6، ذہنی معذور. اور نمبر 7، اس کے علاوہ دوسرے معذور افراد بھی شامل ہیں. جاکم کے اکتوبر 2024 تک کے اعداد و شمار کے مطابق محکمہ بہبود عوام کے ایک تخمینے کے مطابق 7,40,844 افراد نے معذور افراد کے طور پر اپنا اندراج کروایا، جو ملک کی کل آبادی کا صرف 2% بنتا ہے. محترم سامعین و حضرات، معذور افراد کے لیے مزاحمت اور پائیداری کے حصول کے لیے ہمیں اجتماعی طور پر ان کی طاقت کو بڑھانے اور ان کی محدودیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرنا ہوگا. معذور افراد کے لیے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھانے چاہیے. نمبر 1، معذور افراد کے لیے عوامی مقامات جیسے تعلیمی ادارے، عبادت گاہیں، تفریحی جگہوں میں سہولیات مہیا کرنا تاکہ وہ آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں. نمبر 2، تعلیم اور تربیت کے خصوصی مواقع فراہم کرنا تاکہ وہ بااعتماد اور خود کفیل بن سکیں.
नंबर 3, माजूर अफराद के लिए मुनासिब रोजगार के मौके पैदा करना ताकि वो खुद मुख्तार हो सके। नंबर 4, तालीमी आलात और मवाद फराहम करना, ख़ास तौर पर देहाती इलाकों में, ताकि जितनी भी माजूर हजरात हैं वो इल्म हासिल कर सकें। नंबर 5, माजूर अफराद के वालिदैन और ख़ानदानों को मोहब्बत और सब्र के साथ उनकी देखभाल की तरगीब देनी चाहिए। नंबर 6, माजूर लोगों के साथ हमदर्दी और उनकी फलाह और बहबूद के लिए उनकी मदद फराहम करनी चाहिए। सूरह फतह की आयत नंबर 17 जो तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि नाबीना, लंगड़े और बीमार के लिए कोई हरज और गुनाह की बात नहीं है अगर वो जंग में शरीक ना हो। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, अल्लाह उन्हें ऐसी जन्नत में दाखिल फरमाएंगे जिसकी नीचे नहरें बहती हैं, और जो इनकार करते हैं उनके लिए सख्त अजाब होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हम सबको माजूर अफराद के साथ हमदर्दी, इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुआशरे का ही एक अहम हिस्सा है। हर फर्द की कमी और खूबी मुआशरे के लिए तकमील का ज़रिया है। अल्लाह ताला हमें माजूर अफराद की मदद के लिए अपनी नीयतों में इखलास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइए और हमारे लिए दीन की सलामती के लिए आसानी और रहनुमाई मुहैया फरमाइए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।